نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قالوا نعم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم. تمام حضرات مل کر کے درود پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حضرات محترم، آج ہمارا 23واں پارہ مکمل ہوا. بہت پارہ ہم نے سماعت کیا. حضرات گرامی، اسی پون پارے میں سب سے پہلی بات تو یہ، آج حافظ صاحب کی طبیعت کچھ زیادہ خراب تھی، تو حافظ صاحب کہنے لگے کہ جتنا ہوگا اتنا پڑھا ہوگا، پھر اس کے بعد سے سورہ تراویح ہوگی. میں نے کہا ہمت کیجیے. تو اللہ کے کرم سے دوا گولی اثر بھی کر گئی، اللہ نے شفا دیا، تو ان سے اتنا پڑھایا گیا. تو حضرات محترم، یہ بہت مشکل کام ہے. اس میں اچھوں کی تندرستی غائب ہو جاتی ہے. تو یہ تو بیماری کی حالت میں، بخار کی حالت میں پھر اس طریقے سے پڑھانا بہت مشکل بات ہے. اسی 23ویں پارے میں ہم نے ایک سورت سماعت کی، سورہ صافات. یہ سورہ پہلی آیت والصافات، یہ اس میں والصافات نام آیا، اللہ خالق کائنات نے قسم ارشاد فرمائی ہے. حضرات محترم، بس اسی وجہ سے اس لفظ کی وجہ سے اس سورت کا نام صافات ہو گیا. اس کی بہت فضیلت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج جمعے کا دن تھا، تو یہ جو جمعے کا دن اب تو وہ گزر گیا، لیکن اب آئندہ جمعے سے کبھی ہو سکے عمل کرنا چاہے، رب کی بارگاہ میں دعا کی مقبولیت میں تاثیر پیدا ہو اور جو دعا مانگے قبول ہو، تو یہ بات یاد رکھ لینا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن اگر کوئی یاسین شریف پڑھے، یہ سورہ صافات سے پہلے یاسین شریف ہے، پھر بعد میں صافات ہے. تو حضرات محترم، حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یاسین شریف پڑھے، اس کے بعد سورہ صافات پڑھے، پھر اس کے بعد رب سے جو بھی سوال کرے، رب سے جو بھی دعا مانگے، اللہ قبول فرماتا ہے. اور پھر اس کی بہت سی برکتیں ہیں کہ اس کو گھر میں پڑھتے رہنے سے گھر سے خبیث جن اور جنات رفع دفع ہوتے ہیں. اس کے تعویذات وغیرہ اگر گھر میں رہیں تو اس کے نقش وغیرہ، تو اس سے بھی گھر سے خبیث جن جو کہ بڑے جنات ہوتے ہیں وہ گھر سے دور چلے جاتے ہیں. حضرات محترم، یہ سورہ صافات بہت بڑا مقام رکھتی ہے. اس میں بہت ساری فضیلتیں اور برکتیں ہیں. حضرات گرامی، اس کی کچھ آیتیں ہیں. اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رسالت، اللہ کی وحدانیت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی باتیں لوگوں کو بتایا کرتے تھے، تو لوگ جھٹلایا کرتے تھے اور حضور علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے، پہلے تو رسول کی رسالت، خدا کی وحدانیت کو جھٹلا دیتے تھے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی بات کی جائے تو کہتے تھے کہ یہ کچھ بھی باتیں کرتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین. اس طریقے سے حضور علیہ السلام کی باتوں کا مذاق اڑاتے تھے. جبکہ اللہ خالق کائنات فرماتا ہے کہ اے حبیب، ان کے سامنے جبکہ نشانیاں موجود ہیں کہ زوال کے بعد دوبارہ حیات ہے، کیونکہ سورج نکلتا ہے یعنی کہ پیدا ہوتا ہے، پھر واپس کچھ گھنٹوں کے بعد اس کو زوال لگ جاتا ہے، وہ ڈوب جاتا ہے، پھر واپس اس کو نکالا جاتا ہے. یہ روزانہ نکلتا ہوا سورج ہمیں حیات کا اشارہ دیتا ہے، اور روزانہ ڈوبتا ہے تو پھر موت کا اشارہ دیتا ہے. پھر حضور علیہ السلام سے اللہ خالق کائنات نے اور فرمایا، اے حبیب، اور بھی نشانیاں، جیسے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے واپس اس کو جوڑ دینا، یعنی مارنے کے بعد واپس اس کو زندہ کر دینا. یہ نشانیاں بھی لوگ تجھ سے دیکھ چکے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں. تو پھر حضور علیہ السلام نے سمجھایا، لوگ نہ مانے. پھر انہوں نے سوال کرنا شروع کیا، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. کیا ہم مرنے کے بعد جب مٹی بن جائیں گے، جب ہڈیاں بن جائیں گے، تو کیا دوبارہ ضرور زندہ کیے جائیں گے؟ اب آباؤنا الاولون، کیا پھر اس
کے ساتھ ساتھ ہمارے آبا و اجداد جو ہم سے پہلے گزر چکے وہ بھی زندہ کیے جائیں گے. یہ اوا آبا اپنی بات تو صحیح ہے, اوا آبا الاولون یہ کہنا اس میں ان کا اشارہ یہ ہے کہ ہم تو زندہ کیے جائیں گے ہی, اگر چلو مان بھی لیتے ہیں بالفرض, کیا ہم سے پہلے جو گزر چکے وہ بھی زندہ کیے جائیں گے؟ یعنی ہماری بات تو مشکل ہے, لیکن ہم سے پہلے جو گزر چکے ان کی بات تو زیادہ مشکل ہے, کیونکہ وہ تو ہزاروں سال پہلے ہم سے مر گئے. حضرات محترم یہ کافروں کا کہنا تھا. تو جو ابھی مرے ہیں خیر ان کی بات تو دور ہے, جو ہزاروں سال پہلے مر چکے کیا وہ بھی زندہ ہو گئے؟ یعنی ان کا ذہن یہ تھا کہ جو مر کے مٹی میں مل جاتا ہے دوبارہ زندہ نہیں ہوتا. یہی آج کے بدعقیدہ وہابیوں کا عقیدہ ہے کہ جو مر کر مٹی میں مل جاتا ہے پھر بعد میں کچھ بھی نہیں ہوگا, پھر وہی میدان محشر میں ہوگا. انسان مر کے مٹی میں جہاں مل جاتا ہے تو سنتا نہیں, دیکھتا نہیں, بولتا نہیں. حضرات محترم جب وہ مر جاتا ہے, مٹی میں مل جاتا ہے, بولتا نہیں ہے, سنتا نہیں ہے, کوئی ندا دے تو وہ سنتا نہیں ہے, پکار کو وہ سمجھتا نہیں ہے. تو پھر حضرات محترم یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کہنا کہ قبرستان میں جانے سے پہلے سلام کیا کرو, اور پھر یہ سلام کرنا تو پھر کس کو کرنا؟ سلام کرنے سے مراد یہ ہے کہ زندوں کو سلام کیا جاتا ہے. جو سلام کا جواب دے اسی کو سلام کیا جائے گا نا, کیونکہ سلام کا جواب دینا فرض ہے, سلام کرنا واجب ہے. حضرات محترم یہ ذرا سی بات بھی کم عقلوں کی سمجھ میں نہیں آتی کہ فرض سلام کرنے سے زیادہ افضل سلام کا جواب دینا ہے. اب پھر مردہ وہ نہیں کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ حضرات محترم یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے. پھر یہی یہ جو آنے والا کل کا دن ہے, تو یہی وہ کل کے دن جو یعنی 17 رمضان المبارک کو جو ایک جنگ چھڑی جس میں 313 جنگ بدر جس کو ہم کہتے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے کافروں کے نشانات بنا دیے تھے کہ عتبہ یہاں مرے گا, شیبہ یہاں مرے گا, ابو جہل یہاں مرے گا. اور بعد میں جنگ ختم ہونے کے سارے صحابہ نے دیکھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں لکڑی سے یا پھر اپنی تلوار سے زمین پر نشان بنایا تھا, کافر اس سے 1 انچ بھی آگے ہو کر کے نہیں مرا, جہاں پر نشان بنایا تھا وہیں پر مرا. تو حضرات محترم پھر اس کے بعد میں صحابہ نے ان کے جو ٹکڑے ہوئے تھے غداروں کے, ان کے جو مرے ہوئے لاشیں پڑے ہوئے تھے, ان کو ایک جگہ کوہے میں ڈال دیا. اور پھر حضرات محترم پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کوے کے پاس آ کر کہا, دیکھا نا ابو جہل بہت بولتا تھا میرے بارے میں, عتبہ تو بہت شان, تو اپنے بارے میں بہت ساری باتیں کہا کرتا تھا, دیکھا نا تمہارا کیا انجام ہوگا, تم میرے انجام کی بات کیا کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کلام کرنے لگے. صحابہ نے فرمایا, صحیح حدیثیں موجود ہے, صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ تو مر چکے ہیں, یا رسول اللہ یہ تو مر چکے ہیں. اور جو کم عقل قسم کے لوگ ہیں یہاں پر وہ ادھر ادھر کی باتیں ملا کر کے کہتے ہیں نہیں نہیں وہ تو اس وقت کی بات تھی, وہ حضور کی بات تھی, وہ ایسا تھا, وہ ایسا تھا. تو حضرات محترم صحابہ نے ڈائریکٹ کہا یا رسول اللہ یہ تو مر چکے ہیں, یہ کیسے سنیں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں زندوں سے زیادہ یہ سنا کرتے ہیں. یعنی مرنے کے بعد انسان کی تاثیر بڑھ جاتی ہے, قوت احساس اس کے اندر زیادہ آ جاتا ہے, وہ چلنے کی آہٹ کو بھی اپنی قبر کے پاس سے چلنے کی آہٹ کو بھی سنا کرتا ہے. حضرات محترم تو پھر بات یہی ہے. تو یہ جو بات کہاں تھی اور کہاں سے کہاں آ گئی, کافروں نے کہا کہ ہم مٹی میں مل جائیں گے, ہماری مٹی بن جائے گی, ہماری ہڈیاں ہو جائے گی, تو کیا پھر ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ اور پھر ہم تو کیے جائے گی ہی, کیا ہم سے پہلے جو گزر چکے وہ بھی زندہ کیے جائیں گے؟ اللہ خالق کائنات نے فرمایا اے حبیب ان کو کہہ دے, اب جواب دے ہی دے, بہت ہو گیا, یہ مذاق اڑاتے ہیں, اب جواب دینے کی باری ہے. اللہ خالق کائنات نے فرمایا قال نعم, حبیب کہہ دے ہاں تم اٹھائے جاؤ گے, ہاں تم اٹھائے جاؤ گے. حضرات محترم تم سے مراد صرف یہاں کافر ہی مراد نہیں ہے, وہاں تو بات کافروں سے ہو رہی تھی, لیکن کافر ہی اٹھائے نہیں جائیں گے بلکہ سب اٹھائے جائیں گے. لیکن وہاں کافر کی بات ہو رہی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے کہلوایا, ان کو کہتے ہاں تم اٹھائے جاؤ گے. لیکن عام طور پر اللہ خالق کائنات نے 18ویں پارے میں یہ بھی کہہ دیا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ, ہم نے چنی ہوئی مٹی سے بندے کو پیدا فرمایا. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ. اللہ خالق کائنات نے فرمایا کہ ہم نے
بندے کو اس مٹی کو ہم نے تبدیل کیا قطرہ ناپاک کے اندر، پھر اس کو خون کی فٹک میں تبدیل کیا، پھر اس کو گوشت کی شکل دی، پھر اس کے اندر ہڈی لگائی، پھر ہڈی کے اوپر گوشت کے اوپر ہم نے اور گوشت چڑھایا، پھر اللہ خالق کائنات کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، ہم نے بہترین صورت بنائی، ہم نے بہترین صورت بنائی انسان کی، پھر ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اللہ کہتا ہے ہم پیدا کرنے کے بعد موت بھی دیتے ہیں، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اللہ خالق کائنات اور فرماتا ہے ہم موت کے بعد دوبارہ قیامت کے لیے اٹھائے گے بھی، ہم موت کے بعد دوبارہ قیامت کے لیے اٹھائے گے۔ تو یہ نہ سمجھے کہ جو کرنا ہے کر لو، حضرات محترم جو کرنا ہے کر لو والا مسئلہ ہمارے اندر ہے ہی نہیں، ہمارے دین کے اندر ہے ہی نہیں۔ ہاں جو کرنا ہے کر لو، اس نیت سے کہا جا سکتا ہے کہ جتنی نے کیا ہے کرنا ہے کر لو، بعد میں وقت نہیں ملے گا۔ تو ان لوگوں نے کہا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے حکم سے، قال نعم، ہاں تم اٹھائے جاؤ گے، وانتم داخرون، لیکن تمہاری حالت یہ ہوگی کہ تم ذلیل و خوار ہو کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ اکبر، جو کفر کی حالت میں مرا وہ ذلیل ہو کر کے اٹھایا جائے گا، وہ بے عزت کر کے اٹھایا جائے گا، وہ اندھیرا وہ اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، اس کا چہرہ مسخ کر کے اس کو اٹھایا جائے گا۔ حضرات محترم دعا یہ کرتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کے ساتھ زندگی عطا فرمائے، نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی رضا کے ساتھ اللہ ہمیں زندہ رکھے اور اللہ کی رضا پر ہی اللہ ہمیں موت عطا فرمائے۔